رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرمایا، روایت کیا، نقل کیا۔ جو قرآن حکیم کی عظمت، اہمیت، اس کے اوصاف اور خوبیوں پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم دین کی اساس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا محور ہے، انسانی زندگی کا ہادی اور رہنما ہے۔ لہذا ہر دور میں مسلمانوں کو دین کی بنیادوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا یہ ایک ضروری عمل ہے۔ حارث الاعور کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد سے گزرا، دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، لیکن یخوضون فی الاحادیث، وہاں اپنی اپنی مجلسیں لگائی ہوئی ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ تو میں وہاں سے نکلا اور سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، کوفہ آپ کا دارالخلافہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، الا تری الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ یہ لوگ مسجد میں آ کر بھی اپنے ذاتی اور انفرادی اور خیالی باتوں سے نہیں نکلے، ادھر ہی گپ شپ میں مصروف ہیں، مسجد میں آ کر بھی دینی، قومی، اجتماعی، انسانی زندگی کی ترقی اور بقا اور دوام کے لیے انہیں کوئی سوچ و فکر ہی نہیں۔ مسجد سے تعلق کا نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اوقد فعلوہا، کیا واقعتاً یہی بات ہے کہ یہ مسلمان مسجد میں آ کر بھی اپنی باتوں میں ہی مصروف ہیں، اپنے ہی کاموں میں مصروف ہیں، اپنے ہی خیالات میں مگن ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل۔ فرمایا پھر سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب سنا ہے، اور یہ بات میں نے سنی ہے، یقول انہا ستکون فتنۃ، آپ نے فرمایا ان قریب آزمائشوں کا دور آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا۔ ہر آدمی مختلف قسم کی چیزوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ فتنہ کہتے ہیں الجھاؤ کو، ہر چیز الجھا دے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا کروں، کون سا قدم اٹھاؤں، کیا عمل کروں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ستکون فتنۃ، ایک دور فتنوں کا آئے گا، الجھاؤ کا آئے گا، ذہنی شکوک و شبہات کا آئے گا میری امت پر، اور وہ اپنا کردار ادا کرنے سے مشکوک ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کریں کیا۔ تو گویا یہ فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا گیا، فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، کس چیز کو ہم پکڑ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا بنیادی علم، دین کے بنیادی تصورات، ان پر اپنا ذہن بناؤ۔ فرمایا کتاب اللہ، قرآن حکیم جو اللہ کی کتاب ہے،
فرمایا اس کے بنیادی اصولوں کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات، نتائج تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ قوم کیوں کامیاب ہوئی، یہ قوم کیوں ناکام ہوئی. کامیابیوں اور ناکامیوں کی تاریخ تمہارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے. عروج و زوال کی، ترقی اور پستی کی کہانیاں تمہیں سناتا ہے تاکہ تمہارے اندر بھی کوئی عقل پیدا ہو جائے، شعور پیدا ہو جائے. وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور نہ ختم ہونے والے دور کا مستقبل بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. صرف دنیا کا مستقبل ہی نہیں، موت بھی، قبر بھی، میدان محشر بھی، قیامت بھی، جنت و جہنم بھی، انسان کا پورا دور، اس کے معدوم ہونے سے لے کر، یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے لے کر اس کے دوام اور بقا اور آخری دور تک کا قرآن پورا احاطہ کرتا ہے. تو فرمایا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد آنے والے حالات کی خبریں بھی ہیں. تم دنیا کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا سے خبریں لینا چاہتے ہو، تم سچی اور حق پر مبنی خبریں کیوں نہیں وصول کرنا چاہتے ہو؟ وہ تمہیں قرآن سمجھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے تمہیں. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور فرمایا قرآن کیا ہے؟ یہ تمہارے اندر کے حالات کے لیے حکم بن کر آیا، فیصل بن کر آیا ہے، قانون بن کر آیا ہے. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ تمہارے اندر کے حالات کے لیے حکم بن کر آیا ہے. هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، فرمایا قرآن یہ فصل ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، حق کو باطل سے، باطل کو حق سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ رلا ملا ہوا دین چلانے کے لیے نہیں آیا. یہ ہر چیز کو رلا ملا کر، حق بھی اور باطل بھی، حلال بھی اور حرام بھی، کفر اور شرک بھی اور دین اور اسلام اور توحید بھی، سب کو رلا ملا کے چلاتے چلے جاؤ. فرمایا نہیں، قرآن پر ایمان لانے والا، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا، قرآن حکیم سے رہنمائی لینے والا، قرآن سے اپنی زندگی کے تشکیل کا پروگرام لینے والا، اس کے اندر قرآن کی یہی صفت منتقل ہو، اللہ کے پاک کتاب کی. هو الفصل لیس بالحزل، یہ فصل بن کر آیا، فیصل بن کر آیا، فرق کرنے والا بن کر آیا، یہ حق اور باطل میں جدائی کرنے کے لیے آیا. یہ قدم قدم پر تمہیں توجہ دلاتا ہے. لیس بالحزل، فرمایا یہ کوئی فضول گفتگو نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی ہزل اور بکواس نہیں ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو جبار، جو ظالم، جو طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں قرآن کو بلڈوز کرنا چاہے، اسے زندگیوں سے نکالنا چاہے، فرمایا اللہ اسے توڑ دے گا، اس کو پاش پاش کر دے گا. اور جو طاقت اور قوت کا غلط استعمال کرے قرآن کے خلاف، فرمایا اللہ اسے توڑ ڈالے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے علم اور ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور سے ہدایت لے، کسی اور جگہ ہدایت اور رہنمائی تلاش کرے، فرمایا پھر اللہ اسے گمراہ کرے. قرآن کے آنے کے بعد قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، پیغمبر کے علم کو چھوڑ کر تم شیطانوں کے پاس، گمراہ ہونے والے لوگوں سے، جاہلوں اور بے وقوفوں سے اور بے عملوں سے
مجرموں اور باغیوں اور غداروں سے، قرآن کی واضح مخالفت کرنے والے ظالموں اور متکبروں سے تم ہدایت لینا چاہتے ہو؟ فرمایا اضلہ اللہ، اللہ نے گمراہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا قرآن کو معمولی چیز مت سمجھو، فہو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے بچاؤ کے لیے مضبوط رسی ہے۔ اب اللہ نے قرآن کو رسی سے تشبیہ دی۔ قرآن پاک کے اندر بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب رسی کے دو سرے ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا بندوں کے پاس ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس رسی سے چمٹ جائیں، یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ لَنْفِصَامَ لَهَا، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس سے چمٹ جائیں، اس سے علم لیں، اس سے اپنی رہنمائی لیں۔ فرمایا یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ہاں چھوٹ سکتی ہے، ہاتھ کمزور ہو جائیں، جاہل بن جائیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں، شیطانوں کی غلامی کی وجہ سے ہمارے اندر برے جراثیم پیدا ہو کر ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے وجود کی قوتوں کو کمزور کر دیں کہ ہم قرآن کو لینا ہی نہ چاہتے ہو، اسے مطالعہ کرنا ہی نہ چاہتے ہو، پڑھنا ہی نہ چاہتے ہو۔ فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو اس رسی سے چمٹ جائے گا۔ وَنُورُهُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا واضح نور ہے، روشنی بن کر آیا قرآن دنیا میں۔ فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ دانائیوں اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحت بھری کتاب ہے۔ اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں دانائی اور حکمت کی باتیں بھی ہیں، اس میں عقل اور سمجھ کے اصول بھی ہیں، اس میں ترقی اور کامیابی کے پنہاں تمہارے لیے پیغامات بھی ہیں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ قرآن سیدھی راہ بھی ہے۔ تم گھر جانا چاہتے ہو تو گھر کی سیدھی راہ بتائے گا، بازار جانا چاہتے ہو تو بازار کی سیدھی راہ بتائے گا، علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کی سیدھی راہ بتائے گا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کی سیدھی راہ بتائے گا، دنیا میں آزادی اور حریت کے ساتھ، عزت اور فخر کے ساتھ رہنا اور جینا چاہتے ہو تو قرآن تمہیں عزت اور آزادی کا پیغام اور سبق بھی سنائے گا۔ فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ سیدھی راہ ہے، جو تم اس سے طلب کرنا چاہو گے۔ کامیاب انسانی زندگی کا کوئی پروگرام تم لینا چاہتے ہو تو قرآن ہر کامیابی کی سیدھی راہ ہے۔ جو دنیا میں کامیابیاں چاہتے ہو، ہر کامیابی کا صراط مستقیم قرآن ہے، اس کے اندر سارے اصول موجود ہیں۔ اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم یہ عام لوگوں کی کتاب بھی، قرآن حکیم علماء کی کتاب بھی ہے، قرآن حکیم فقہا کی کتاب بھی ہے، قرآن حکیم حاکموں کے لیے کتاب بھی ہے، قرآن حکیم فلسفی ذہن اور عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کتاب ہے، قرآن حکیم بچوں کی کتاب بھی ہے، قرآن حکیم عورتوں کی کتاب بھی ہے، قرآن حکیم دنیا کے ہر انسان کے لیے کتاب ہے۔ ہر ایک آدمی اس سے اپنا حصہ وصول کرے گا، ہر ایک کے لیے جو اسے کھولے گا اس کو اسی کے علوم ملیں گے۔ فرمایا قرآن حکیم کے اندر سادہ علوم بھی ہیں، قرآن حکیم کے اندر پیچیدہ اور گہرے علوم بھی ہیں، قرآن حکیم کے اندر ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا، اس مسئلے کا علم بھی ہے، اس مسئلے کی دلیل جاننا چاہتے ہو، اس کی دلیل بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اس دلیل کی دلیل جاننا چاہتے ہو
تو وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، تو قرآن پاک میں سونا بنانے کی ترکیب بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، قرآن کے اندر سونا بنانے کی ترکیب بھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا مٹی لے اور ریت لے اور بھر کر اس کو میں اس پر قرآن پڑھ دوں گا، سونا بن جائے گی۔ انہوں نے کہا ہر ایک پڑھے؟ انہوں نے کہا جس کی زبان عبد العزیز جیسی ہو جائے ضرور اس کی تاثیر پیدا ہوگی۔ قرآن کی تاثیر پیدا کرنے کے لیے، زبان سے نکالنے کے لیے قرآن کا اثر لینا بھی تو ضروری ہے نا۔ قرآن کا اثر لے ہی نہیں، قرآن کا اثر لیا نہیں، کہتے ہیں قرآن کا اثر میں نے لیا نہیں اور میری زبان سے قرآن کی تاثیر آ جائے۔ بھئی قرآن کا رنگ تو لیں، قرآن کا اثر تو لیں تو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی دور میں ایک آدمی کی بچی بیمار ہو گئی اور اس کو جن آنا شروع ہو گئے۔ دلی کے بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے بزرگ، ان سے اس نے دم کروایا۔ وہ ایسا سخت جان جن تھا کہ اس کی جان چھوڑنے کے لیے بچی کا تیار ہی نہیں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آخر ان کے پاس وہ لے کر گئے، انہوں نے اس بچی کو دم کیا اور جن چلا گیا۔ تو وہ حضرت شاہ عبد العزیز جو ان کے استاذ بھی تھے، بھائی بھی تھے، رہنما بھی تھے، ان کے پاس آئے، خدمت میں آئے تو پوچھا عبد القادر تم نے اس بچی پر کیا دم پڑا تھا کہ اس کو جن چھوڑ گیا؟ بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے علماء، پیر بزرگ سارے ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو سورت فاتحہ پڑھی تھی، لیکن سورت فاتحہ صفت جلال کے ساتھ پڑھی تھی۔ اب قرآن کے پڑھنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، کوئی قرآن کس طرح پڑھتا ہے، کوئی قرآن کس طرح پڑھتا ہے، کوئی قرآن کس طرح پڑھتا ہے، ہر ایک کے پڑھنے کا اپنا ہی انداز ہے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں آئے، رات کے وقت میں دیکھا کہ رات میں مسجد قرآن کے نور سے بھری ہوئی، ہر کونے میں کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آج تو مسجدیں بھی خالی ہیں، گھر بھی خالی ہیں، زبانیں بھی خالی ہیں، دل بھی خالی ہے۔ مسجد میں قرآن آواز آ رہی ہے کسی کی، کوئی نہیں بھی آ رہے۔ اب قریب سے گزرے تو حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے، ان کے پاس سے گزرے تو اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے کہ پاس سے گزرنے والے کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دور سے آپ کو معلوم ہوا حضرت عمر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں نہیں، ساتھ والے محلے میں بھی آواز جا رہی ہے۔ سحری کے وقت محلے میں بھی آواز جا رہی ہے۔ اب صحابہ کرام کہتے تھے، بچے کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں سحری کے وقت جب جاتے تھے تو مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سحری کے وقت میں آیا کرتی تھی۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس گھر سے قرآن کی آواز نہ آ رہی ہو، قرآن کی آواز نہ آ رہی ہو۔ آج ہر گھر سے قرآن کی آواز، مولوی کا گھر بھی خالی، پیر کا گھر بھی خالی، تاجر کا گھر بھی خالی، جی ہر ایک کا گھر خالی۔ سب لوگ اس وقت قرآن سے دور، اور قرآن بیچارہ یہاں اجنبی ہے ہمارے اندر۔ اس کو پڑھنے والے، اس کو سننے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو سنانے والے، اس کا تذکرہ کرنے والے، اس کی صفات بیان کرنے والے، رسول اللہ کتنے بہترین اسلوب سے قرآن کی خوبیاں بیان کرتے ہیں ممبر پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد تک جاتے تو ہمارے کانوں میں قرآن کی کتنی آیتوں کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ مسجد تک پہنچتے پہنچتے ہمارے کانوں میں قرآن پاک زندہ ہو جاتا تھا۔ مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو اپنا ہی ماحول ہے۔ آج ہم مسجد کو صرف 2 رکعت کو ہاتھ لگانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو مسجد سے قرآن سیکھنا، دین سیکھنا، مسجد سے علم نبوت سیکھنا، یہ بھی ایک دور تھا۔
فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمتوں سے بھرا، نصیحتوں سے بھرا ذکر اور حکمت بھری کتاب ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے جو اس کا مطالعہ کر لے، جو اس سے اپنے دل و دماغ کو آشنا کر لے، اس سے دوستی لگا لے، اس کے فہم و بصیرت کا عادی بن جائے، لا تزیغ بہ الاہواء، پھر اس کے ساتھ اس کی گمراہی پیدا نہیں ہو سکتی، اس کی خواہش نہیں بگڑ سکتی جس میں قرآن آ جائے، اس کی ہوا، اس کی خواہش ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، وہ سوچے گا تو صحیح سوچے گا، وہ بولے گا تو صحیح بولے گا، وہ سمجھے گا تو صحیح سمجھے گا۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ دلوں کو، خیالوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، یہ وہ کتاب ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اللہ کے پیغمبر قرآن کا تعارف اپنے ممبر سے کراتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو زبان اس کی عادی ہو جائے، پھر زبان پر کوئی اور چیز رل مل نہیں جاتی، یہاں سے پھر سچے علوم اس زبان سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جب دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے، جب زبان سے قرآن ادا ہوتا ہے تو فرمایا پھر زبان میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں آتی، کہیں اور سے بھی کوئی لقمے آنا شروع ہو جائیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی یہ بیان کرنا شروع کر دے، تو یہ مسلمان پھر صرف قرآن کا ترجمان بن کر زندگی کے ہر میدان میں قدم رکھے گا کہ میرا قرآن کیا کہتا ہے۔ جب بازار میں جائے گا تو قرآن سے پوچھے گا، گھر میں داخل ہوگا قرآن سے پوچھے گا، بچے سے بولے گا تو قرآن سے پوچھے گا، ماں سے بولے گا تو قرآن سے بھی پوچھے گا، حاکم وقت وہ حکومت و اقتدار پہ اپنا قدم رکھے گا تو قرآن سے پوچھے گا۔ فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اس سے زبانیں ملتبس نہیں ہوتی، ان پر کوئی رلی ملی ہوئی باتیں نہیں آتی۔ فرمایا وَلَا تَتَشَعَّبُ مَعَهُ الْآرَاءُ، اور قرآن کا علم جس دل و دماغ میں آ جائے، فرمایا اس سے مختلف قسم کی بے لایانی اور فضول قسم کی آراء وہ نہیں دے گا، وہ سچی باتیں کرے گا، صحیح باتیں کرے گا، نفع مند بات نکالے گا اس کی زبان سے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور اس کو پڑھ کے قرآن کے پڑھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے علماء بھی سیر نہیں ہوتے۔ اہل علم ہر وقت شوق میں رہتے ہیں کب ہمیں قرآن کی مجلس مل جائے، کب ہمیں قرآن کا درس مل جائے، کب ہمیں قرآن کی آواز مل جائے، کب ہمیں قرآن کا پیغام مل جائے۔ وَلَا يَمُلُّهُ الْأَتْقِيَاءُ، اور اس سے متقی اور پرہیزگار لوگ وہ کبھی قرآن سے تنگ نہیں ہوتے، جب بھی انہیں دیکھو قرآن کی نسبتوں سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الرَّدِّ، فرمایا یہ کثرت سے قرآن پڑھا جائے یہ کبھی اس سے پرانا نہیں ہوتا، جتنا پڑھیں گے ہر بار پڑھنے میں اس میں نئی تازگی آئے گی، نئی جلا پیدا ہوگی۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے یوں سمجھیں گے آپ نیا قرآن پڑھ رہے، نئے علوم، نئے خیالات آپ کے دل و دماغ میں، اللہ کی نئی رحمتیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات کبھی ٹوٹتے نہیں، جب اسے مطالعہ کریں گے نئے عجائب یہ آپ کے سامنے، زندگی کے نئے حقائق یہ قرآن کی وجہ سے کھلیں گے، انسان کے دریچے باطن کے بھی، عقل کے بھی، ساری چیزوں کے روشن ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَالَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْ، یہ وہ کتاب ہے کہ جنوں نے سنتے ساتھ ہی ان کے خیال ہی بدل گئے، ان کے دماغ اور ان کے سوچنے، بولنے، قدم اٹھانے کے انداز ہی بدل گئے جب انہوں نے قرآن کو سنا۔ اذ سمعتہ ان قالوا، جب انہوں نے قرآن سنا، پہلی بار سنا، پہلی بار سننے سے قرآن کی تاثیر ان پر کیا آئی؟ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پہلی بات ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے تو عجیب کتاب سنی ہے جس کی رہنمائی میں اگر ہم قدم اٹھائیں، جس کی طرف توجہ کریں تو رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، جس کی طرف توجہ کریں تو ہمارے لیے نئے سے نئے دریچے کھلتے ہیں۔ فرمایا من علم
علمہ، جس نے اس کے علم کو حاصل کر لیا، سبق، وہ دنیا میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ومن قال بہ صدق، جس نے قرآن کی بات لے کر دنیا میں گفتگو کی اس نے سچی بات کہی۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے قرآن کی بنیاد پر اس کے علم سے رہنمائی لے کر فیصلہ کیا اس نے دنیا میں عدل قائم کر لیا۔ ومن عامل بہ اجر، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ہر قسم کے اجر و ثواب کا مستحق قرار پایا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو دنیا میں قرآن حکیم کے علوم، اس کی معرفت، اس کی دعوت کو لے کر زندگی کے میدانوں میں اترا، انسانوں کے اس کی طرف دعوت دی، اس کو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا، اس کی اہمیت اور افادیت بیان کی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دلائیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ اس لیے قرآن کا ایک مسلمان کا گہرا تعلق، جس دل میں قرآن نہیں، دوسری حدیث میں فرمایا وہ تو اجڑا ہوا دل ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخرب، جس گھر میں قرآن کی کوئی چیز نہیں وہ تو اجڑا ہوا ویران گھر ہے۔ آج ہم اجڑے ہوئے لوگ، ویران لوگ ہیں۔ ہمیں قرآن حکیم سے نسبت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ نسبتیں اس کے لیے رسول اللہ غار حرا میں جا رہے، صحابہ اکرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی مجلس میں آ رہے، مسجد نبوی میں آ رہے، خطبے کے دوران رسول اللہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک صحابی تعجب سے یہ قرآن نازل ہو گیا، مجھے پتہ کیوں نہیں چلا ابھی تک یہ قرآن نازل ہوا ہے، میں اس سے کیوں غافل ہوں۔ آج قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، کتنے احکامات ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کم از کم ایک دفعہ ہم قرآن سے گزر تو جائیں، قرآن پاک ہمارے نظروں سے گزر جائے، قرآن پاک سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہو جائے، وہ بھی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ مسجد جب سے بنی ہے پہلے دن سے لے کر آج تک قرآن حکیم کے علوم کا یہاں پورا دور جاری ہے۔ کتنے قرآن پاک کے ختم درس کی یہاں ہوئے۔ اب یہ الحمدللہ میرے خیال میں یہ 5واں درس قرآن حکیم، یہ ہماری مسجد میں جو مسلسل درس ہوتا ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کے 25 پارے پورے ہو گئے، 26واں پارہ جاری ہے۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے ہاں قرآن حکیم کی آیات کچھ پڑھی جاتی ہیں، مختصر سا خلاصہ ہوتا ہے، اور ہمارے طلباء بیٹھتے ہیں، اور ماشاءاللہ حاجی نور الہی صاحب بیٹھتے ہیں۔ پہلے حاجی حبیب صاحب ہمارے پکے ممبر ہوتے تھے، کچھ دوست اور ہوتے تھے جو پکے 10-15 منٹ وہ پورے بیٹھتے تھے۔ اب یہ کچھ بزرگ لوگ موجود ہیں، باقی لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک درس ہم نے منگل والے دن شروع کیا، جو روزانہ نہیں آ سکتے ان کے لیے بھی ہم نے الگ سے قرآن شروع کر دیا۔ چلو ہفتے میں ایک دن نکال لیں اور چند منٹ نکالیں، وہ بھی 20-25 منٹ کا درس قرآن پاک ہوتا ہے منگل والے دن مغرب کی نماز کے بعد۔ الحمدللہ وہ بھی 4 پارے ختم ہونے والے ہیں، 4 پارے اس کو بھی شروع ہو گئے، اور سورہ نساء شروع ہو گئی، اب وہ بھی سلسلہ جاری ہے۔ اتنا وقت آپ حضرات کا باہر گزر جاتا ہے، اگر تھوڑا سا 20-25 منٹ ہفتے میں اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم کی کتنی برکتوں کا حصول ہوتا ہے۔ ہفتے میں 20-25 منٹ نکالنا یہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ اپنے وقت کو بچا کر قرآن سے کہاں لے کر جائیں گے؟ تو تمام حضرات نیت کر لیں انشاءاللہ کم از کم یہ 20-25 منٹ تو ہم ہفتے میں ضرور دیں گے۔ کیوں جی؟ یہ رسول اللہ کا خطبہ سننے کے بعد کوئی اثر بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اتنا اثر تو آیا کہ آپ 20 منٹ 25 منٹ ہفتے میں دینا شروع کر دیں۔ کوئی نیت ایسا ایسا کر رہا ہے، کوئی شک میں مبتلا ہے جی؟ کوئی آواز نہیں، نہ انشاءاللہ کی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی آمین کی آواز آ رہی ہے جی؟ کوئی شک میں مبتلا ہے، کیا بات ہے؟ انشاءاللہ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے، یہ سلسلہ خیر چلتا رہے اور ہمارا اس میں حصہ پڑتا رہے۔ اپنا حصہ ضرور ڈالیں
کوشش کریں ہماری وجہ سے ایک آدمی اور کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی حدیث اگلے جمعے میں حضرت معاذ بن جبل کی اگلی حدیث آ رہی ہے جس میں اس کی طرف بھی رہنمائی ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔